ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں ججز مطالب بیان کر رہے ہیں نعت کے حوالے سے۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سحر ٹرانسمیشن میں جہاں پہ ذکر رسول ہے وہاں پہ سیرت کے پہلو بھی بیان ہوتے ہیں، تو میں چاہوں گا جناب مدین حسین دوگل صاحب آج کس موضوع کے حوالے سے آپ بیان فرمائیں گے، کیونکہ علم اور حکمت آپ نے گزشتہ 3 دنوں میں ہمیں مختلف اس کے پہلو بیان کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اور آج کا بیان؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ان کی جس عمر کے حصے میں بھی ہوئی، وہ جانتے تھے کہ میری امت کو یہ مسائل پیدا ہوں گے، ازل سے ابد تک وہ بالکل جدید ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم سب نے باتیں کی، کسی نے کچھ باتیں کلاسیکل کی کچھ جدت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے جانتے تھے، اور جو تب کہا وہ آج بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج کے زمانے کے لیے کہا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد بھی جتنا وقت گزرے گا اللہ کے حکم سے، تو پھر ان آنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ یہ چیزیں اسی طرح تر و تازہ ہوں گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی حوصلے اور کرج کے اوپر ہے، اور یہ کرج جو ہے یہ اکثر ہم ہمت ہار جایا کرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں اندرونی یا بیرونی کوئی پریشر آتا ہے اور ہم اکثر حوصلہ ہار جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ہماری رہنمائی کی، اور یہ حوصلہ بڑھایا کیسے جا سکتا ہے؟ جو کچھ چیزیں سیکھ کے انسان اپنے زندگی میں ان کو اس طرح سے لاگو کرتا ہے کہ اس کا جو سکیل ہے، یہاں نعت پڑھنے والوں کو سمجھایا جاتا ہے نا، جی سکیل نیچے کرنا ہے اوپر کرنا ہے، تو یہ جو ایمان کی حالتیں ہیں، جو کیفیتیں ہیں، ان کا سکیل بھی اوپر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کس طرح سے؟ کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں۔ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم اس سے دوری پر ہیں۔ ہم اور تو بہت سارے علوم حاصل کرتے ہیں، بالکل سارے علوم حاصل کرنے چاہیے، لیکن جو ہماری بنیاد ہے اس کو بھی ہمیں ضرور سٹڈی کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ وقت دینا چاہیے کہ جو اصل ماخذ ہے ہمارا، اس کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے۔ 4 چیزیں اس کے اندر ہیں۔ ایک بہادری ہے، ایک ثابت قدمی ہے، ایک لگن ہے، اور ایک جوش اور جذبہ ہے۔ اگر ہم ان 4 چیزوں کا خیال رکھیں تو جب کبھی بھی ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوگا تو ہم ہمت نہیں ہاریں گے، حوصلہ نہیں ہاریں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کر دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی کا عالم تھا، اور آپ کے شہر مکہ میں کیا ہوتا کہ جو سردار تھے وہ، اگر مجھے اجازت دیں تھوڑا سخت لفظ استعمال کرنے کے، کہ بدماشی کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اور جو کوئی بھی باہر سے آتا وہ کمزور ہوتا اس کو لوٹ لیا کرتے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ کوئی نہیں کہتا تھا کہ یار یہ تو ہمارے لیے اشیاء لے کے آیا تھا بیچنے کے لیے، ہماری سہولت کے لیے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا دیکھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے ساتھی ملائے، نوجوان ساتھی، کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، کہ جو کوئی باہر سے آئے گا اور تاجر ہوگا، وہ جس بھی اس کی حالت مالی ہے یا جسمانی ہے، اگر کسی نے زیادتی کی تو ہم اس کا لوٹا ہوا مال واپس کرائیں گے۔ اور باقاعدہ اس کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ جی۔ تو یہ حلف الفضول بھی شاید اسی لیے کہا گیا ہوگا کہ جو اس وقت کے سردار ہوں گے انہوں نے کہا ہوگا یہ کیا فضول بات ہے، کہ ہمارا تو یہ رواج تھا کہ جو آتا تھا ہم اس کو لوٹ لیتے تھے، اور اب یہ لوگ ہمارے سامنے روڑے اٹکائیں گے، یعنی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی یہ کر کے دکھایا کہ جہاں ظلم ہو وہاں حوصلے سے کیسے کھڑے ہونا ہے، جہاں مشکل پیدا ہو وہاں اپنے آپ کو کس طرح سے اپ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ انسان ڈرتا کس چیز سے ہے؟ ہر ڈر کا جو اینڈ ہے وہ موت ہے۔ انسان سوچتا ہے اگر ایسا ہوا تو میں مر جاؤں گا، اگر ایسا ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ اگر ہمارا یقین اس بات کے اوپر ہو کوئی نفس جو ہے وہ مر نہیں سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔
سبحان اللہ. تو پھر بالکل سینیریو ہی بدل جائے گا، حوصلہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. ماشاءاللہ. اور پھر دنیا داری کے حساب سے، چونکہ میرا تعلق زیادہ کاروباری معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ کسی کو کوئی لاس آ جاتا ہے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو مرضی کا پروفٹ نہیں آتا ہے تو لوگ حوصلہ ہار جاتے ہیں. اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو جہاں چاہیے میں وہاں دے دوں گا، جو آپ کو دنیا میں چاہیے میں دنیا میں دے دوں گا، جو آپ کو آخرت میں چاہیے میں آخرت میں دے دوں گا، اور اللہ سے بہتر کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے. ماشاءاللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ کمزور نہ پڑنا، پریشان نہ ہونا، غالب تم ہی ہوگے اگر مومن ہے تو. شرط ہے یہاں پہ کہ مومن ہونا، ایمان والا ہونا، کہ میرا ہر کام جو ہے میں نے یہ دنیا کے اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں، نتائج تو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، وہ تو مالک نے دینے ہیں، تو نتائج کے اوپر گھبرانے کی ضرورت نہیں. مالک جانتا ہے کب کہاں آپ کو کتنا دینا ہے، کتنا بچا کے رکھنا ہے آپ کے لیے. اگر اس بچا کے رکھنے کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں وہاں بہت بڑی تشنگی ہوگی. ہم وہاں چاہیں گے کہ ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا، سارا ہمیں یہاں ملتا، کیونکہ اس کے انعامات ہی کچھ اور. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اور طریقے سے بھی ہمیں حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے حوصلے کو خراب کرتا ہے. کس طرح سے کہ کئی دفعہ جنگ کے موقع پر جب مسلمان کافی تعداد میں ہو گئے تو ڈیفینیٹلی ایک خیال آیا کہ اب تو ہم کثیر ہیں، اب تو ہم تعداد میں ہیں، لیکن یاد رہے کہ جنگیں تعداد سے تو نہیں لڑی جاتی، ایمان سے لڑی جاتی، ایمان سے لڑی جاتی ہیں اور اللہ کی مدد کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. اور ایسا ہی ہوا کہ ایک جنگ کے دوران ایسا بالکل بازی جو تھی وہ مسلمانوں کے حق میں چل رہی تھی، خوش تھے لیکن خیال نہیں کیا کچھ ایس او پیز کا، کچھ رول ریگولیشنز کا، اور اللہ کے نبی کے احکامات کا، تو بازی پلٹ گئی. تو پھر اس وقت کیا کیا؟ جب ہماری زندگی میں ایسا معاملہ آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے وہ عمل کر کے ہمیں تا حیات تا قیامت بتا دیا کہ تب کیا کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ بیٹھے میدان میں نکل گئے، کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور للکارتے ہوئے گئے کہ میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ان کی یہ آواز تھی کہ مسلمانوں کے اندر ایک اور حوصلہ پیدا ہوا کہ جو صفوں سے بھاگ رہے تھے واپس آ گئے، اس ہاری ہوئی جنگ کو جیت گئے. ہماری زندگی میں ہر جگہ ہر آن گھڑی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سنہری اصول کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو ہمارے لیے آسانی. ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت انداز میں منیر دوگل صاحب بیان فرما رہے تھے. جنگ حنین کا بھی ذکر کیا آخر میں، کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہادری کا اظہار کیا. میرا خیال ہے کہ ہم ریزلٹس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ بچے بھی منتظر ہیں اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ سیف علی خان کو کتنے نمبر ملے ہیں. جی تمام ججز اگر نمبر دکھا دیں. سیف علی خان جی زیدی صاحب کی طرف سے 7 نمبر ہے، مرغوب حمزہ صاحب 7 اور 6 ماشاءاللہ. اور یہ ہو گئے 20 نمبر ہمارے سیف علی خان کے جو اسکردو سے تشریف لائے ہیں. اسی طرح حسنین حیدر کے اگر نمبر بتا دیجئے گا. حسنین حیدر کے 9 نمبر 7 اور 8 ماشاءاللہ. واضح فرق نظر آ رہا ہے اور حسنین حیدر نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. بہت مبارک ہو ان کو. مظہری صاحب اختتام میں آپ کے کلام کے طور پر اگر چند نعتیہ اشعار پیش کریں. آج چونکہ شاہ صاحب نے اپنی کہی ہوئی نعت کے چند اشعار پیش کی ہیں، میں بھی ایک اپنی نعت کے اشعار چند پیش کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. کتنا جامع ہے بات کا موضوع، کتنا جامع ہے بات کا موضوع، آپ ہے
کا آپ ہیں کائنات کا موضوع. سبحان اللہ. یہ دیکھیں نامکمل رہے گا حشر طلب، نامکمل رہے گا حشر طلب، آپ کے معجزات کا موضوع، آپ کے معجزات کا موضوع. یہ جو موضوع نعت احمد ہے، یہ جو موضوع نعت احمد ہے، سر بسر ہے نجات کا موضوع، سر بسر ہے نجات کا موضوع. موزن بھائی شیر ہے شیر دیکھیں. بسم اللہ. آپ چاہیں اگر تو بن جائے، آپ چاہیں اگر تو بن جائے، میرے سب محملات کا سبحان اللہ. میرے سب محملات کا